وطر کی 3 رکعت ہیں، اسی لیے حضور پاک نے صورتیں بھی 3 سکھلائی ہیں کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ایک ہے تو 3 صورتیں بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک واضح بات ہے کہ وطر تو 3 ہیں، باقی پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ یہ فاصلہ کرتے ہیں، ہم فاصلہ نہیں کرتے۔ رکعت تو یہ بھی 3 پڑھتے ہیں۔ 15 رمضان کو ہم نے عید کا فطرانہ دے دیا، وہ فطرانہ نہیں ہے۔ فطرانہ عید سے 1 دن پہلے یا عید والے دن، اس سے پہلے فطرانہ، زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے، وہ جو آپ نے دیا وہ خیرات ہو گئی۔ مولانا زبیر صاحب کی اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ شیعہ کا جنازہ پڑھتے ہیں ان کا نکاح رہ جاتے ہیں، ہاں نکاح تو رہ جاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کئی قسم کے ہیں، کیا پتہ جس تم نے جنازہ پڑھا ہے وہ کون ہے، کیسا شیعہ ہے، کٹر شیعہ ہے، آدھا شیعہ ہے، پکا شیعہ ہے، سبی شیعہ ہے، غالی شیعہ ہے، وہ کیا بلا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پڑھو ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب تھے، میرے دوست تھے، اللہ عالم مدت ہو گئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا مکی صاحب میرے ساتھ عجیب تماشا ہوا کہ میں ایک شیعہ کے جنازے میں پھنس گیا، وہ علاقے کا بہت بڑا ذمہ تھا، اور اگر میں جنازے میں شریک نہ ہوتا تو پھر وہ پوری اس کی جو برادری ہے وہ میری مخالف ہو جاتی۔ پھر میں نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں جا کے بغیر وضو کھڑا ہو گیا، اور نہ میں نے نیت کی نہ مجھے وضو تھا۔ پلید کا جنازہ، اس کا پلید ہو کے ہی پڑھنا تھا، پاک ہو کے تھوڑا پڑھنا تھا۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک کیا بھائی۔ وہ بڑے اساتذہ، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ ان کے زندہ ہے تو صحت دے، اور فوت ہو گئے تو درجات بلند کرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا ظفر علی خان نے مدد اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، چونکہ ان لوگوں کو لوگوں نے روزے رمضان کا حصہ بنا دیا۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 روزے نہ رکھے تو گویا رمضان ہی مکمل، تو پھر تو مہینہ 36 کا ہو گیا، 36 کا مہینہ تو ہوتا ہی نہیں۔ صرف انہوں نے نہیں فرمایا ہے، بہت سارے علماء اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اگر رکھنا بھی ہو تو فاصلے سے پورے مہینے میں کبھی کبھی رکھ لو، متواتر 6 اکٹھے نہ رکھو۔ سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میرا ایک دوست کینیڈا میں ہے، اس کی وہاں بغیر نکاح کے ایک بیٹی ہے، بہرحال بیٹی تو اس کی ہے نا، اس کو لے لے، تاکہ جس طرح تم نے اس کی ماں کے ساتھ بغیر نکاح کے سب کچھ کر لیا، کہیں تمہاری بیٹی اسی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کو لے لو، اس کو مسلمان کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ بالکل بیٹی ماننا پڑے گا، بیٹی تو اس کی ہے نا، بھائی زنا سے، نکاح سے نہیں ہے۔ اس کو شرعاً جو ہے بیٹی نہیں کہا جاتا، لیکن نطفت اسی کا ہے۔ الولد ولد جو ہے اس کے لیے ہے جس کا نکاح ہو۔ دعا کر سکتے ہیں، توبہ کریں، اور توبہ کا حل یہی ہے اس بچی کو اپنائیں اور اس کو علمی صحبت دیں، دینی صحبت دیں، تاکہ وہ مسلمان ہو۔ پھر اس کا کسی مسلمان اچھے سے نکاح کر دیں، تاکہ وہ آئندہ تمہارا گناہ جو ہے وہ جاری نہ رہے۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ احرام باندھا، میاں بیوی کے ہاتھ ایک دوسرے میں تھے، تو خاوند کو کچھ یعنی خواہش شہوت ہوئی، اس نے بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کی مدی خارج ہوئی یا نہیں، تو اب یہ اس کو پتہ ہے نا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر خارج ہوئی ہے تو بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، مدی کے لیے غسل نہیں ہوتا، غسل منی کے لیے ہوتا، اور منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلتی ہے۔ یہ باتیں کرنے سے یا کوئی گندی فلم دیکھنے سے سفید پانی نکل آیا، یہ مزی ہے، یہ منی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ